بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 چینل کی طرف سے میں ہوں چمن علی خان۔ اگر مقامات مقدسہ کی زیارات کے دوران کوئی خاتون ایام مخصوصہ سے دوچار ہو جائے تو پھر اس حالت میں مقامات مقدسہ کے حوالے سے اس عورت کا شرعی فریضہ کیا ہے، اس جانب میں آپ تمام حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام حضرات سے اپیل ہے 14 چینل کو سبسکرائب کر کے، لائک کر کے اور شیئر کر کے ممنون فرمائے۔ فقیہ اہل بیت مرجع مسلمین آیت اللہ آقا سید علی حسینی صاحب کی آفیشیل ویب سائٹ پر ان کا ایک رسالہ عملیہ موجود ہے، توضیح المسائل جامع، جو کہ اردو زبان میں ہے۔ توضیح المسائل جامع میں حیض کے احکام کے عنوان کے تحت مسئلہ نمبر 492 کے ضمن میں حیض پر بعض امور حرام ہیں، ان امور کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر نمبر 2 کے تحت درج ہے کہ تمام وہ چیزیں جو مجنب پر حرام ہیں اور جنابت کے احکام میں ذکر ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چیزیں مجنب پر حرام ہیں وہی چیزیں حیض پر بھی حرام ہیں۔ اب ذرا آئیے مجنب پر جو چیزیں حرام ہیں ان کی ذرا تفصیل کی جانب جاتے ہیں۔ اب جب ہم اسی کتاب میں مسئلہ نمبر 427 کی سٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے 7 چیزیں مجنب پر حرام ہیں، اور پھر ان 7 چیزوں میں سے چوتھی چیز دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا، یعنی جو مسجد بیت اللہ اور مسجد نبوی ہیں، ان کے علاوہ جو مساجد ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان مساجد میں ٹھہرنا مجنب پر حرام ہے۔ اب اس نقطے کی جانب متوجہ رہیے گا کہ جو چیزیں مجنب پر حرام ہیں وہی چیزیں حائض پر بھی حرام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا صرف مجنب پر ہی حرام نہیں، حائض پر بھی حرام ہے۔ اب اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اس مسئلے کی تفصیل کی جانب جاتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لیکن اگر مسجد سے عبور کر کے مثلا مسجد کے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے سے خارج ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ بات مجنب کے لیے بھی ہے اور حائض کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر معصومین علیہم السلام کے مشاہد مشرفہ اور ائمہ کا حرم مسجد کا حکم رکھتے ہیں۔ آقا سستانی صاحب مزید تحریر فرماتے ہیں حرم سے مراد روضہ منورہ، یعنی وہ حصہ جس میں زری اور قبر مطہرہ ہے، اور رواق یعنی بالاخانہ، شیڈ، فرنٹ حصہ، صحن اور تمام امام زادوں کے حرم معصومین علیہم السلام کے مشاہد مشرفہ کا حکم نہیں رکھتے، مگر وہ جگہ جس کا مسجد ہونا ثابت ہو۔ یہ قابل ذکر ہے گھروں، اداروں، کارخانوں اور اسی طرح کی جگہوں کے نماز خانے، اسی طرح امام بارگاہ، شہداء کے مزارات، مومنین کے قبرستان اور اس طرح کی جگہیں مسجد نہیں ہیں اور مسجد کا حکم نہیں رکھتی۔ یعنی اس مسئلہ سے یہ بات سامنے آئی کہ معصومین علیہم السلام کے حرم مطہر کا وہ حصہ کہ جس میں معصوم کی قبر اطہر ہو، معصوم کی ذریعہ مبارک ہو، اس حصے میں حائض ہو یا مجنب وہ قیام نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح معصومین علیہم السلام کے حرم کے وہ حصے کہ جو مسجد کے طور پر استعمال ہوتے ہوں یا جنہیں مسجد کے طور پر وقف کیا گیا ہو، ان میں بھی حائض یا مجنب کو قیام کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ البتہ حرم مطہر کے وہ مقامات کہ جس میں ذریعہ مبارک نہ ہو اور معصوم کی قبر اطہر نہ ہو، ان مقامات میں سے حائض اور مجنب کا گزرنا یعنی عبور کرنا یہ کوئی حرج نہیں رکھتا۔ اسی طرح آقا سستانی صاحب کی ہی آفیشیل ویب سائٹ پر سوال و جواب کے ضمن میں زیارت والے کالم میں ایک سوال موجود ہے کہ جس کی لفظیں کچھ اس طرح سے ہیں کہ حیض والی عورتیں امام رضا علیہ السلام کی ذریعہ سے کس قدر نزدیک ہو سکتی ہیں؟ تو اس کے جواب میں آقا سستانی صاحب فرماتے ہیں رواق اور شبستان تک جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، احتیاط واجب کی بنا پر صرف ذریع والے حصے سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طرح آقا سستانی صاحب کے فتاوی پر مشتمل ایک کتابچہ ہے
मुजतहिद से पूछे गए सवालात, जिसे कुरान और इतरत अकेडमी ने कराची से शाये किया था, और इसकी तबे अव्वल जिल्द 4 गुस्ल के उन्वान के तहत सफ़ा नंबर 29 पर एक सवाल है कि जिसके जवाब में आका सिस्तानी साहब की तरफ से फरमाया गया है कि जुनुब शख्स और हाइजा औरत के लिए आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के हरम में ज़री वाले हिस्से में जाना एहतियात वाजिब की बिना पर जायज़ नहीं है। हरम के सहनों और बारगाहों को अगर मस्जिद न बना दिया गया हो तो उनमें जाना और ठहरना जायज़ है। जहाँ पर आका सिस्तानी साहब की तरफ से मकामात मुक़द्दसा के हवाले से मुजनब और बिलखुसूस हाइजा के लिए बयान किए गए अहकामात की इबारत तमाम होती है। उम्मीद करता हूँ आका सिस्तानी साहब के फतावा की रोशनी में आप बखूबी समझ गए होंगे कि मुजनब हो या हाइजा, उनके लिए मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की ज़री वाले हिस्से में और उनकी कब्र अतहर वाले कमरे में जाना जायज़ नहीं है। अलबत्ता हरम मुताहर के बाकी के हिस्से अगर वो मस्जिद का उन्वान न रखते हों तो वहाँ हाइजा के लिए जाना या ठहरना कोई हर्ज नहीं रखता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।